اب سنو یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح سنو، نکاح عبادت ہے، مگر کیسی عبادت ہے یہ تمہیں بتاؤں۔ دنیا میں سب سے پہلی عبادت کو اگر تلاش ہو آپ کہ کون سی عبادت ہے تو نماز بھی بعد میں آئی، روزہ بھی بعد میں آیا، زکوٰۃ حج اس کا حکم بھی بعد میں آیا، ساری عبادتیں بعد میں آئی، مگر نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے آئی ہے۔ اور کہاں آئی ہے؟ کہاں آئی ہے یہ بھی بتا دوں۔ اس وقت نکاح جیسی عبادت آ چکی تھی جب دنیا پہ کسی انسان نے قدم نہیں رکھا تھا، دنیا پہ کوئی انسان نہیں آیا تھا۔ ہاں ایک انسان جنت میں آیا تھا، اللہ جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا تھا، حضرت حوا کے ساتھ ہوا، سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا ہے۔ اور ذرا اگر ڈھونڈو تلاش ہو، ساری عبادتیں دنیا ہی میں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد یہ عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ اب حشر میں یا جنت میں جاؤ گے تو جنت میں نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، روزے نہیں رکھے جائیں گے، زکوٰۃ و حج نہیں دیا جائے گا، یہ ساری عبادتیں دنیا میں ہیں، مگر نکاح جیسی عبادت تمہارے ساتھ جائے گی۔ جنت میں نکاح ہوگا، مومنین کا مومنات سے جنت میں نکاح ہوگا۔ یہ وہ عبادت ہے جو سب سے اول بھی ہے، سب سے آخر بھی ہے۔ اور سنو پیارے، یہ نکاح کے بارے میں سنو، فقی ابو اللیث فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے اس سے پہلے سنو، چار چیزیں ہیں نکاح کے لیے، نکاح چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں ایک تو لمالہا، دوسرا لحسبہا، اللہ، تیسرا جو آتا ہے پہلا جو ہے مال کے ذریعے، مال کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، دوسرا اس کی شرافت اور خاندان حسب و نسب کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تیسرا لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چوتھا جو ہوتا ہے لدینہا، لڑکی کے دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر رشتہ ہوتا ہے جو نکاح ہوتا ہے تو یا تو لڑکی کے مال کی وجہ سے، یا پھر لڑکی کے خاندان کی وجہ سے، یا پھر لڑکی کے دین کی وجہ سے، اللہ، یا پھر لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ یہ چار وجہ ہیں، نبی فرماتے ہیں ان چاروں وجہوں میں اگر تمہیں تلاشنا ہے تو اس کے دین کو تلاشنا، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اس کے دین کو تمہیں دیکھنا ہے، مگر لوگوں کو کیا ہوگا؟